بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ بہار کی شام تھی، وہ لان میں واک کرتی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ بہو کی آواز سے ڈر کے اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور وہ بری طرح سے ڈر کے چنکی۔ مقابل اس کو دیکھ کے ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ اس کی ہنسی کو بریک تب لگا جب وہ خطرناک تیور لیے اس کے سر پہ پہنچی۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی زبان دانتوں تلے دبا کے سوچتے اس سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ بیٹا آج تو گیا، کھسک لے۔ یہ کیا حرکت ہے اذہان؟ کوئی عقل وقل ہے کہ سب بیچ میں کھایا ہے تم نے؟ ہر جگہ موت کے فرشتے کی طرح نازل ہو جاتے ہو، حد ہوتی ہے۔ اس کو لقب دیتے خود بھی اسے ہنسی آئی تھی جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گئی تھی، جبکہ اذہان تو اس لقب پہ بے ہوش ہی ہونے والا ہو گیا تھا۔ معاف کرو زرش بی بی، تم کون سی عوام سے خطاب کر رہی ہو یہاں جس میں خلل ڈال دیا ہے میں نے، اور تم یہ کس نام سے بلاتی رہتی ہو؟ کسی دن موت کا فرشتہ مل گیا نا تو تمہیں پتہ لگے گا۔ یہ سن کے کہ زرش ہنس کے کہتی ہے، ارے تم نے بتایا نہیں کبھی تم سے بڑی پوسٹ پہ بھی ہے کوئی؟ اور دونوں ہنسنے لگے۔ ارے ہاں، جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو بلا دیا تم نے۔ اذہان سر پہ ہاتھ مار کے جان بوجھ کے اس کو چڑھانے کے لیے بولتا ہے، جانتا تھا وہ تب جائے گی، اور توقع کے عین مطابق وہی ہوا۔ قسم سے اذہان اپنا کام کسی اور پہ ڈالنا کوئی تم سے سیکھے۔ بولو کیا کام ہے؟ ہاں وہ بابا تمہیں بلا رہے ہیں، ذرا باہر جا رہا ہوں، کچھ چاہیے؟ نہیں کہ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تائی جی تایا ابو کہاں ہیں؟ بہت ڈر کے اس نے نفیسہ بیگم کو مخاطب کیا ہوا تھا، جانتی تھی 2 منٹ میں 2 کوڑی کر کے رکھ دیں گی، اور وہی ہوا۔ ارے بی بی، آدھے گھنٹے سے بلایا ہوا ہے تمہیں، کہاں مری ہوئی تھی؟ وہ تائی جی میں پودوں کو پانی دینے گئی تھی، کوئی کام تھا آپ کو؟ ظاہر ہے، ورنہ میں تم جیسوں کو کہیں منہ نہ لگاؤں۔ اپنے باپ اور تایا کے لیے چائے بناؤ، جا کے جاؤ، کچھ کام کر لیا کرو، ہر وقت کام چوری۔ بس جی تایا جی۔ اتنا سب سن کے بس وہ یہی کہہ سکے۔ دروازہ بجا کے اجازت کے لیے کھڑی رہی، کم ان کی آواز پہ اندر آ گئی۔ پاپا، تایا ابو چائے۔ حضرت صاحب نے شکریہ کہہ کے چائے لی۔ جیتی رہو۔ مگر عثمان صاحب ہنوز اپنے کام میں مگن رہے۔ پاپا چائے؟ ہاں رکھ کے چلی جاؤ، میں لے لوں گا، بہت روکھے لہجے میں جواب دیا ہے۔ وہ بات جی کہہ کر رہ گئی تھی۔ ان رویوں کی تو وہ اب اسے عادت ہو گئی تھی، جانے کب ان ناکردہ گناہوں کی سزا ختم ہو گئی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ امی۔ اپنی ہی سوچوں میں گم بے دھیانی میں نفیسہ بیگم سے ٹکرا گئی۔ او معاف کیجیے گا تائی امی، سامنے ہی اذہان بھی موجود تھا۔ آنکھیں کھول کے چلا کرو لڑکی، مجھے معلوم ہے تمہیں بھی ہر ایک پہ گرنے پڑنے کی عادت ہے، لیکن انسان تو دیکھ کے گرو۔ وہ سر جھکائے بس آنسو قابو کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اذہان تو کسی پہ غلط الزام نہیں برداشت کر سکتا تھا، اور یہاں تو بات اس جان سے عزیز لڑکی کی تھی۔ ماما یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہاں بس رہنے دو تم بھی، اور تم جاؤ، جا کے رات کے کھانے کی تیاری کرو، گرنے پڑنے کے علاوہ بھی کچھ کر لیا کرو، اور اپنی اس لاڈلی کو بھی اٹھا لاؤ۔ سارا دن جانے کیا کرتی ہے کمرے میں، پڑھائی کے نام پہ وہ جاتے ہوئے بھی چوٹ کرنا نہیں بھولی تھی۔ اور زرش چپ چاپ کچن میں چلی گئی تھی۔ اذہان جانتا تھا وہ روئے گی، اب وہ بس افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ بجو کا شور مچاتی وہ کچن میں داخل ہوئی۔ اذہان بھی اسی کے پیچھے آیا، جانتا تھا اب اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ہوا زویا، کیوں چیخ رہی ہو؟ بجو مجھے بھوک لگی ہے، لہجے میں انتہا کی معصومیت سمائے بولی، جس پہ اذہان اور زرش دونوں ہی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ ہاں تو تمہیں کھانا چاہیے تھا نا، دوپہر میں کیوں نہیں کھایا؟ مگر مجھے اب بھوک لگی ہے نا، تو سینڈوچ بنا کر کھا لو۔ نہیں یہ نہیں، پھر مجھے کھا لو، وہ غصے میں بولی۔ اذہان فوراً بولا، نہیں زویا، ایسا گوشت نہیں کھاتے ہے نا زویا؟ زویا نے بھی فوراً تائید کی، جس پہ وہ ان دونوں کو بس کھو کے رہ گئی۔ آؤ ہم باہر سے چل کر کچھ کھا لیں۔ اوکے بھائی، میں بس ابھی آئی، کہتے دونوں ساتھ ہی باہر نکل گئے۔ بجو میرے ساتھ کھیل لیں نا پلیز۔ زویا اب بس کر دو، اب میں کیا کھیلوں تمہارے ساتھ؟ بجو میں بور ہو رہی ہوں، میں کیا کروں؟ وہ روحان سی ہو کے بولی۔ اچھا تو تم ایک کام کرو، میرے ساتھ کچن میں چلو، آ جاؤ شاباش۔ زرش کچھ سوچتے ہوئے بولی، کیا میں کام کروں گی؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کے معصوم بننے کی کوشش پہ وہ کھل کر مسکرائی۔ اچھا بجو، ایک کام کرتے ہیں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ پہلے آپ میرے ساتھ آنکھ میں چولی کھیلو، اس کے بعد میں اب پکا آپ کو تنگ نہیں کروں گی، اور کچن میں بھی آپ کام کروا دوں گی۔ اچھا چلو بس تھوڑا سا، پھر ضد نہیں کرنا، اس نے آنکھوں پہ دوپٹہ باندھتے ہوئے بولا۔ ابھی دونوں کھیل ہی رہے تھے کہ اذہان پیچھے آ گیا۔ زویا کو چپ رہنے کا اشارہ کر کے وہ زرش کو دیکھ کر سوچنے لگا۔ کتنے عرصے بعد وہ اس کو یوں کھل کر مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ زویا اذہان کے پیچھے آ کے چھپ گئی۔ زرش جو زویا کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہی تھی، ہاں میں نے پکڑ لیا، لیکن فوراً ہی احساس ہونے پہ اس کو چھوڑ کے آنکھوں سے پٹی اتاری۔ او سوری، آپ تھے؟ زویا کہاں گئی؟ اذہان سینے پہ
हाथ बांधे बहुत फुर्सत से बगैर जवाब दिए उसी को देख रहा था। वो कुछ खिसियानी हुई। आप देख लें, आप मुझे नहीं पकड़ सके, ज़ोया अजहान के पीछे से ज़ुबान निकाल कर बोली, मगर फिर ज़रश को अपनी जानब बढ़ते देख के सॉरी कहती अंदर भाग गई। उसकी हरकत पे दोनों हुई मुस्कुरा दिए। ज़ोया के जाने के बाद उसने भी खिसकने में ही हफियत समझी। उसका इरादा भांप के अजहान ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी जानब खींचा। बर वक्त उसने खुद को संभाला वरना टकरा जाती। को क्या हुआ है? उसके लहजे की बुखलाहट से महफूज होते अजहान उसके थोड़ा करीब हुआ और वो 2 कदम पीछे होते बोली, अजहान हाथ छोड़ो। वो सिर्फ उसी टेंशन में थी कि किसी ने देख लिया तो जो ताने उसको मिलते हैं वो सच समझेंगे। इससे आगे वो कुछ सोच ही नहीं सकी। ज़रश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मगर वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी, बस अजहान के हाथों से अपने हाथ को आज़ाद कराने की तकोद में लगी थी। मैं मामा बाबा से बात करना चाहता हूँ। कि क्या बात? वो गैब दिमागी से बोली। नज़रें हनूज हाथों पे ही थीं। शादी की? किसकी शादी? हमारी शादी के बारे में। क्या दिमाग ठीक है आपका? होश में तो है आप? क्यों, इसमें क्या मसला है? ये कैसे? मतलब आप क्या? कैसे? मुमकिन ही नहीं। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्यों मुमकिन नहीं है? आपको हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं ज़रश? मुझे पता है कि जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वही तुम भी इसी तरह क्यों कर रही हो। मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो यार। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए मामा बाबा से बात करूँगा। वो उसके लफ्ज़ों की शिद्दत खो रही कि आखिरी बात पे होश में लौटी। मुझे नहीं पता आप ये क्या बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दें। अब बाकायदा उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। आखिर कब तक भागोगे ज़रश? आपके वो ज़च हुआ था। आप क्यों नहीं समझते? ऐसा मुमकिन नहीं है। सब मुमकिन है, तुम बस अपना बोलो। उसको बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, मुझे किसी पे यकीन नहीं। कहती वो जाने को पलटी तो अजहान बोला, तुम्हारे सारे रास्ते मुझ तक आते हैं। ज़रश याद रखना, तुम्हें आना मेरे पास ही है, चाहे जैसे भी आओ। वो अंदर की जानब बढ़ गई, ऐसे जैसे कुछ सुना ही ना हो। उसकी इस हरकत पे वो तिलमिला कर रह गया। अपने आसमान से मेरी ज़मीन देख लो। तुम ख्वाब आज कोई हसीन देख लो। अगर आजमाना है एतबार को मेरे तो एक झूठ तुम बोलो और यकीन मेरा देख लो। ए लड़की, कहाँ जा रही हो? हमारा बेगम ने उसे रोका। जी आंटी, वो अपने असाब को काबू में करते हुए बोली, तुम्हारे बाप की बीबी हूँ मैं। माँ बोलने की आदत नहीं डलती तुमसे। रहने दें खाला जानी, ये आदत मैं नहीं डाल सका, वो क्या डालेगी? उसने सर उठाकर अजहान को देखा जो उसी को देख रहा था। नज़र मिलने पे मुंह मोड़ गया, जो नाराज़गी का इजहार था। तुम क्यों हमेशा मेरी ढाल बन जाते हो? वो सोच के रह गई। अच्छा वो अमेर आ रहा है बैन को लेकर। निमरा और उसका कमरा साफ़ करवा देना मुलाजिम से कह के। वो चलती बनी और उमर का नाम सुन के ही उसका रंग पल में सफ़ेद पड़ा, जो अजहान से छुपा ना रहा। मगर वो भी उसकी जानब निगाह डाले बगैर ही अपने कमरे की जानब चल दिया और वो सिर्फ उसको देख कर रह गई थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे स्टोरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।